رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ کہف چل رہی تھی، 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ بات کل یہاں مکمل ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے، آپ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم سے شغف رکھتا ہے اسے جہاں کو لیے علم کا ماہر ملتا ہے وہاں وہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو خود علم دیتے ہیں، دنیا میں کسی سے وہ سیکھتا نہیں، لیکن صرف تربیت کے طور پر ایک بات اور ان کے منہ سے نکلی تھی کہ مجھ سے بڑا علم کوئی نہیں، تو اس سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندے کے پاس جاؤ۔ تو چنانچہ اب تعلیم شروع ہوتی ہے۔ دونوں نے سفر کا سامان باندھ لیا اور چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے چلا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ بعض کہتے ہیں وہ حضرت خضر تھے، یعنی کوئی قرآن میں اس کا نام نہیں ہے، ان کی کوئی نبوت بھی نہیں، مطلب ہے کہ اس طرح کے وہ نبی تھے یا اللہ کے بزرگ تھے، دو بھی تھے۔ وہ سکھانے والا ہوگا تو کشتی پر بیٹھے، پار ہوئے تو کشتی کا تختہ نکال دیا، حضرت صاحب اعتراض کیا، آپ نے فرمایا انہوں نے احسان کیا ہے، آپ نے ان کا نقصان کیا ہے۔ فرمایا خان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں پوچھوں گا، پھر چلو آگے چلے۔ جوان لڑکے کھیل رہے تھے کہ ایک تو کپڑ والا اس کو مار دیا، پھر اعتراض کیا، پھر آگے چلے۔ ایک بستی میں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دیوار گرنا کے تھی تو آؤ اس کو ٹھیک کرنا ہے، کشتی لینی ہے تاکہ گرے نہیں۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کھانا نہیں دیتے، آپ ان کی دیواریں بناتے ملتے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا بس اب آپ اور میرے درمیان آگے سنگت نہیں چل سکتی۔ یہ جو 3 واقعے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ آپ سن لیں۔ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی، بادشاہ نئی کشتی کو دیوار میں پکڑتا تھا، یہ بھی چھین لی جاتی ہے، غریب بغیر کشتی کے ہو جاتے اور کمانے کا ذریعہ ختم ہو جاتا۔ میں نے پھٹا نکالا، ایپ والی ہو گئی، پھٹا ان کے پاس ہے، جب وہ چاہیں گے پھٹا لگا کے اپنا کام شروع کر دیں، کون سا نقصان کیا؟ یہ جو بچہ مر گیا ہے میرے ہاتھوں،
اس نے یہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا اور ناز نخرے کا، اس نے خود بھی کفر میں جانا تھا اور اپنے والدین کو بھی کفر پر اتارنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو اور بچہ دے دیں گے، لوگ خدمت گزار ہوگا، اور یہ بچہ بھی کفر سے پہلے مر گیا تو جنت میں جائے گا، والدین بھی محفوظ ہو گئے اس کے کفر سے، ان کو خدمت کی جو بیٹا میری نقصان کون سا۔ دیوار جو گر رہی تھی یتیم بچوں کی تھی، اگر یہ گر جاتی تو اس کے پیچھے ان کے والد نے سونا چھپا رکھا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس کو نکال لیتے، تو ہم نے مشکل دے دی تاکہ ان کے جوان ہونے تک وہ دیوار رہے، پھر وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو نکال دیں گے، کوئی نقصان پہنچ سکتا۔ تو عالم اور غیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان واقعات کا علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بس اس واسطے چلنے نہیں کیا، سکھانا نہیں تھا، یہاں علم کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھاتے ہیں۔ اس واسطے حضرت عزت نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کام بھی نہیں کیا، مجھے جو حکم ہوتا تھا میں نے پوری کیا ہے۔ وما فعلته عن امری، میں اپنے حکم سے یہ کام کوئی بھی نہیں کیا۔ آگے تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا لوگوں نے اعتراض کیا تھا، پوچھا تھا وہ کون تھا، تو اس کا نام اصل سکندر تھا، ذوالقرنین ان کا لقب تھا۔ سکندر کے نام سے بہت سے لوگ گزرے ہیں، بادشاہ بھی گزرے ہیں، انہیں نیک بھی تھے، تھوڑے بھی تھے، یہ نیک تھا۔ تو اس کے بھی 3 سفر کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ نوجوان فتح کرتا ہوا مغرب کو گیا تو آگے ایسی جگہ پہنچا کہ پانی پانی ہے، مٹی ہے، اندر ہے سیاہ، اور سورج اس کے اندر ہی ڈوب رہا ہے، آگے نہ جا سکے تو پھر واپس آ گئے، اور وہاں جو قوم تھی اس کے بارے میں اللہ نے اختیار دیا ہے آپ ان کو سزا دیں یا ان کے اوپر مہربانی کریں۔ تو آپ نے عرض کیا میں جو پہلے ان کو تعلیم ہوگا، جو مان لے گا اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے، اور جو کفر پر اڑا رہے گا اس کو سزا۔ پھر آگے واپس جب آئے تو دوسرا سفر کیا، طلوع شمس یعنی مغرب کی مشرق کی طرف، وہاں سے مختصر سا بتایا کہ وہاں ایک قوم رہتی تھی، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ سورج اور ان کے درمیان کوئی یعنی وہ کوئی مکان وغیرہ نہیں بناتے تھے، بعد میں جا کر ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے جس طرح جانور کو، یا چلو وہ ہوں یعنی ان کے پاس کوئی اس قسم کے گھر شہر نہیں ہوتے تھے، یعنی کھلے میدان میں وہ رہتے تھے۔ اور آگے تیسرا سفر کیا، وہاں ایک قوم ملی، انہوں نے ان کی بولی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کسی انداز میں اس کا رکے بھی اپنی بات بتاتے ہیں یا کوئی ترجمان ہو جاتا ہے بات بتا، انہوں نے کہا ہم چندہ کر کے آپ کو دیتے ہیں، ادھر کی پہاڑ ہے، اس کا ایک درہ ہے، اس سے پتلی طرف لوگ رہتے ہیں یا دور بازو جو کہتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ یہاں تباہی پھیل جاتے ہیں، تو اس واسطے اگر یہ درہ بند ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ فرمایا کوئی نہیں، طاقت افرادی طاقت ہوں گے تو افرادی طاقت ہوں گے تو یعنی مزدور تو اکٹھے کرو، ایسا میرے پاس چیزیں بڑی ہیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ درہ بند کر دیا اور خوب ایسا مضبوط بند کیا، نیچے میٹھے پتھر لگائے، پھر اوپر بک چڑھائی چادریں لوہے کی، اور اس کے اوپر لوگ پتھر کر کے بالکل فرمایا اس کو نہ یہ توڑ سکیں گے نہ اوپر سے آ سکیں گے، ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا قیامت کے قریب ٹوٹے گی، پہلے نہیں۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تو نے پوچھا ہے، اور یہ وہ کہتے تھے نا ان کو خدائی اختیار تھے، وہ کس کا جواب دے دیا واقعات میں، ان کو خدائی اختیار نہیں تھے،
وہ مغرب کو گئے تو پانی رکاوٹ بن گیا، اور مشرق میں گئے تو ان کی بات نہیں سمجھتے، اور جب شمال والے بات پڑتا ہے اس کو گئے تو وہاں لوگوں سے خود مدد مانگی کہ میری مدد کرو، میں تمہیں جو اپنا ترا جو ہے یہ بند کر دیتا ہوں، تو خدا اور کس سے مدد نہیں مانگتا، اور یاجوج ماجوج کو بھی ختم نہیں کیا، تو یہ صفات والا خدا نہیں ہو سکتا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ سورہ کہف کے آخر رکوع میں تخویفیں بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں اور توحید بھی ہے۔ پہلے تو اس کا ذکر کیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، ان کے اچھے کام آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں دیں گے، آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں، ان کے عمل یہاں ضائع ہو جائیں گے اور بدلہ ان کو یہی مل جائے گا، وہ جو چاہتے تھے ان کو مل جائے گا۔ اور جو نیک آدمی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے جو مہمانی کے طور پر دی جائے گی، اور وہ آخرت میں ہمیشہ اس میں رہے گی اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلمات، کلام اور قدرت اور صفات اتنی زیادہ ہیں، اگر سمندر سیاہی بن جائے تو آپ باقی چیزیں خود بھی سمجھ لیں، قلم لکھنے والے وغیرہ، تو لکھتے لکھتے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوتے۔ آپ مندازہ لگائیں چھوٹی سی سیاہی کی دوات ہو، وہ لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوگی، وہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، چھوٹی سی قلم ہو یا آج کل خشک سیاہی ہوتی ہے، تو اتنا پانی جو 3 حصے پانی ہے، چوتھا حصہ زمین، وہ سب ختم ہو جائے۔ اور سورہ لقمان میں ہے 7 سمندر اور بھی مل جائے پھر بھی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی کلمات ختم ہونا نہیں ہوتے، اس خدا کو مانتے۔ آخری آیت میں توحید کا بیان اور رسالت کا بیان، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے میرے محبوب اور خود اعلان کر دے میں بشر ہوں، یعنی انسان ہوں تم جیسا۔ آگے جو لوگ خواب خواہ لگا دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا نہیں، تو پیغمبر تو سب سے اونچا ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا ہوتا ہے، عزت اور شان کے لحاظ سے تو بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن بات ہے جنس کی کہ ہیں جنوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، تو اللہ کا نبی انسانوں کی جنس سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان بھی جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کی جنس سے ہم نے رسول بھیج کر ان پر احسان کیا، اپنے جنس کی اتباع کرنا آسان ہوتی ہے۔ تو اس پیغمبر نے جو سب سے بڑا اہم مسئلہ سکھایا وہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، بس ایک ہی کو اپنا معبود سمجھ کر اور اس کے پیغمبر کی اتباع کر کے خود اور آخرت میں کامیاب۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی ملاقات ہو، ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کی ملاقات خوشی کی حالت میں اسی کی ہوگی جو نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ کاف آیائن صاد ذکر رحمت رب العبد زکریا، اس میں بھی سورہ مریم میں بھی واقعات ہیں، لوگوں کے اعتراضات کے جواب ہیں کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بچے پیدا کرنے کی عمر میں نہیں تھے، ان کو بچہ مل گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بچہ لے سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، اس واسطے ہم اگر ان سے مانگیں گے یا ہم جیسے لوگوں سے مانگے تو شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بچہ دیا، اس کی حقیقت بتائی، فرمایا زکریا نے اپنے آپ کو بچہ نہیں دیا، انہوں نے تو رب سے مانگ کر لیا، نادیٰ ربہ نداء خفیہ،
دعا بھی چپ چپ کے امام کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو بوڑھے باپ ایک عمر ہے بچے کی بھی عمر ہے آپ مانگ رہے. فرمایا ٹھیک ہے وہ لوگ کہیں گے تو میں چپ چپ کر کے مانگوں گا اور اپنی کمزوریاں ظاہر کی. میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں اور بال بالکل اتنے سفید ہیں کہ سفیدی کا شعلہ بال ہے, لیکن میں پوری امید رکھتا ہوں کہ میری دعا آپ کو کوئی فرما دے گی. مجھے جو ہے بیٹا دے دے جو میرے اس کام کا وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو دعا آپ کی قبول ہے, آپ کو ہم بیٹا دیں گے, اس کا نام بھی رکھیں گے ہم اور وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. اس جیسا نام والا بچہ بھی پہلے کوئی نہیں آیا اور ایسی صفات والا بچہ بھی پہلے کوئی نہیں آیا. یہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. جی میں تو بوڑھا, میری بیوی جو پانچ اس کو کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے جیسے بچے نہیں ہوتے, 5 بھی ہے بوڑھی بھی ہے, دونوں ایسے حالات ہیں کہ بچے نہیں ہو سکتے. اللہ نے کیسے بچے ہوں گے, ہم جوان ہو جائیں گے یا کیا ہو جائے گا. فرمایا پھر میری قدرت کے رہ جائے گی, تو اسی عمر میں رہو گے بچہ میں دے دوں گا. اللہ پھر کوئی نشانی بتائیں, ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ بچہ تو 9 مہینے کے بعد آتا ہے, خوشیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے گھر خوشی ہے. تو ادھر تو آبادی ہے ہی نہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ نکلے زبان سے بات نہیں کر سکیں گے, ذکر کر سکیں گے, اور 3 دن آپ کی حالت جب رہے تو سمجھنا تمہارے گھر میں خوشی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام, اور اس کی صفات بھی بیان کی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. فرمایا ہم نے ان کو حکمت کی بچپن میں, یہ اپنے والدین کے بڑے فرمانبردار تھے اور بڑے نیک آدمی تھے, بڑے پرہیزگار تھے, اور جناب جبار نہیں تھے, نافرمان نہیں تھے. سلامتی کے ساتھ پیدا ہوئے, سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, سلامتی کے ساتھ موت آئے گی, پھر سلامتی کے ساتھ زندہ ہو کے میدان محشر میں. مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا مل گیا تو پھر وہ دوسروں کو بھی دے سکتی ہے. اس کا جواب دیا مریم کا حال دے گا, بیٹا تو ان کو ہوا لیکن اس کا حال تو پڑھو, اس کا کیا حال ہو گیا تھا. جب ہم بیٹا دینا ان کو چاہے وہ غسل کے لیے تشریف لے گئی, پردہ چٹا کیا ہوا ہے, ہم نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیج دیا, اور دیکھ کر گھبرا گئی, اس کو پتہ نہیں چل سکا یہ کون ہے. کہنے لگی نظر تو نیک آدمی آتا ہے, لیکن عورتوں کے خلط خانے میں آنے کا تیرا کیا مقصد ہے, کیوں آیا ادھر. اس نے کہا میں تو آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گی. ہاں ایک اور نئی بات کر دی, میں تو کنواری لڑکی ہوں, مجھے تو کسی نے اس کام کے لیے ہاتھ ہی نہیں لگایا, نہ میرا نکاح ہے نہ نکاح کے بغیر کسی نے ہاتھ لگایا ہے, تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا ٹھیک کہا آپ نے, لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے خاوند کا, بغیر خاوند کے بھی جو خاوند کے ساتھ دیتا ہے تو بھی اللہ دیتا ہے. پاک خاوند اور بیوی زندگی بھر تعویذ بھی کر, دوائیں بھی کر, سارا کچھ کر, لیکن بچہ نہیں ہوتا. اور ہم چاہیں تو بغیر باپ کے بھی بچہ دے سکتے ہیں, لہذا ایسا یہی ہوا ہے کہ بغیر خاوند کے آپ کو بیٹا ہے. چلو بہرحال حاملہ ہو گئی, تو پھونک دی اس نے گھر سے, تو بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آ گیا. تو بعض کہتے ہیں وہ اتنی مدت نہیں گزری, بس وہ جو مجھ سے قرابت تھی ان کی, تو جلدی حمل کی مدت بھی ختم ہو گئی. بعض کہتے ہیں اپنی مدت پر, اور جب وہ آہستہ آہستہ 12 لوگ جو قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. ولادت کا ٹائم آیا, چھٹی پھرتی ہے کہ کیسے بچہ جنوں گی, میری مدد کون کرے گا, اور بچے کو لے آ کر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. بڑی اور بڑا جنگل میں چلی گئی, ذرا دور ہو کے وہاں ایک خشک
کھجور کا تنا تنا اس کے ساتھ کھڑی ہے، بیٹھی ہے، درد سے شروع ہے اور اس کی پرواہ نہیں، لیکن کہتی ہے کہ میں منہ کیا دکھاؤں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے نا، بچہ پیدا ہوگا تو وہ الٹا رو رہی ہے، پریشان ہے، میں تو اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو آدر آواز لگا دو، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اور یہاں جو تو بیٹھی ہے یہاں سے آپ ایڑی لگائیں گے کہ پیچھے سے میٹھا پانی نکلے گا، اور کھجور کو جو جس طرح خشک ہے، جس کے پتے بھی نہیں ہیں، اس کو ہلائے گی تو تازہ کھجوریں گرے گی۔ پانی پی لینا اور کھجوریں کھا لینا اور بچہ پیدا ہو جائے گا، اس سے آنکھ کی ٹھنڈی کر لینا۔ فکلی بشربی و قدری عینا، لیکن وہ بات تو ابھی اسی طرح کھڑی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی، اور میں اس کو بھی ہم بندوبست کر دیتے ہیں۔ آپ جب وہاں جانا، وہ جو کچھ بھی کہیں آپ ان کو جواب نہیں دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دیں، بچہ ہی جواب دے۔ آئی تو کہنے لوگوں نے بری کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو ایک بہت برا کام کر کے آئی ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو درمیان سے کیسے نکل آئی؟ ایسے لوگ ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا، بڑی چلاک ہو گئی، اور بچے بھی بولتے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اچھا نہیں بولتے تو پھر بچہ بول پڑا، یا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گی، نبی بھی بنائیں گے، برکت والا بنائیں گے، مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں گا، والدہ کا تو میں بتا رہوں گا، یہ مجھ پر سلامتی ہے ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، اور سچی بات یہی ہے جو کہتے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، بعد میں بچے نے بات کی، اللہ تعالیٰ کی اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط۔ یہ تو مریم کو بچہ اللہ نے دیا ہے، وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ مجھے بچہ ملے، اللہ نے دے دیا ہے، اس واسطے خدائی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، اتنے شان والے ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے شان والے تو ہیں لیکن خدائی اختیار تو ان کو بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے باپ پر دن رات محنت کی تو اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، اور اتنی امتحان والی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ امتحان ہی امتحان امتحان امتحان، اگر وہ پاس کرتے گئے تو امتحان میں پھنسے رہے، امتحان تو بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ باپ کو تبلیغ کرنے کے طریقے بھی انہوں نے جو کیا، باپ تم کیوں ان پتھروں کو نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، شیطان کی اتباع میں کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا علم آتا ہے، میری بات مانو تو دنیا آخرت کی کامیاب ہوگی۔ اتنی پیار سے کہتے تھے، باپ نے آگے سڑتا ہوا جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا میرے معبود سے تو اعراض کرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے تیری زندگی ختم کر دوں گا، فی الفور میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ یہ ابا جان آخری سلام میں چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں تیرے لیے دعائیں کرتا رہا، تیرے خلاف ہاتھ نہیں کھڑا کرتا، ورنہ بچے جواب ہو جاتے چل بابا پڑھے ہو، یہ گھر تو میرا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آزر جیسا باپ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسحاق اور یعقوب اور اسماعیل جیسے اولاد دے دی۔
اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ، پھر اسماعیل علیہ السلام کا، پھر ادریس علیہ السلام کا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے نام لینے کی بات فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. جو اولاد ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور یہ اچھے لوگ تھے تو پھر برے لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ فرمایا ہوتا رہتا ہے، اچھوں سے برے بھی بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں جب وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. شہوات نماز سے سیر کرتی اور شہوت کے پیچھے لگتے ہیں اور جہنم میں جائیں گے. جو توبہ کرے گا اس کو ہم جنت میں داخلہ دے دیں گے جس میں نہ کوئی لفظ سنیں گے، سلامتی کی باتیں ہوں گی اور رزق ہوگا اور مزے ہی ہوں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. کوئی بات حضرت نبی علیہ السلام نے کئی واقعات ہیں ان میں سے کہ میں کل بتاؤں گا. یہ سابقہ والا واقعہ بھی اور بھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے گی، جب آئے تو پوچھا، آنا تھا میں آئے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے نہ آتے ہیں نہ روکتے ہیں، جب بھیجا جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، جب روکے جاتے ہیں نہ روک جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا مرنے کے بعد؟ یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا مٹی میں بن جائے. فرمایا اس کو یاد نہیں ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو کس سے پیدا ہوا ہے؟ نطفے سے پیدا ہوا. نطفے سے پہلے مٹی میں تھا. تو جس نے نطفے سے پیدا یا مٹی سے پیدا کیا ہے یا بغیر کسی مادے کے پیدا کیا ہے، وہ مادے والے انسان کو نہیں پیدا کر سکتے، ضرور پیدا کریں گے. آیت کے بعد آیت آ جاتے چھوڑنا پڑتا ہے آگے اور خیال کی رکھنا ہوتا ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. ایک صحابی کے پیسے دینے تھے مشرک نے، اس نے کام کروایا تھا رونے کا، پیسے مانگے تھے. اس نے کہا پہلے کلمہ چھوڑ دے، نبی علیہ السلام کا انکار کر دے، پھر پیسے لے لینا. اس نے کہا تو مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو جائے میں کلمہ نہیں کروں. اس نے کہا اچھا مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر وہی پیسے میرے پاس نہیں ہو. کیا اس نے غیر کو چھان کے دے دیا، کب تارا سے وعدہ کب کھائے گی بعد اس کو بعد میں کلا ہرگز ایسے نہیں. ہم نے لکھ لیا ہے جو کچھ وہ بکواس کر رہا ہے اور جو اس کے پاس بات ہے اس کے ہم ہی بارے سے مالک ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ اس کو کوئی اس کے خدا و معبود چھوائیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اور جن کو اب یہ پکارتے ہیں وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے ہمیں پکارتے ہیں. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، بلکہ مخالف ہو جائیں گے. شیطان کافروں کو ابھارتے ہیں اور جناب متقین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پاس بلائیں گے وفد کی صورت میں. وفد عزت والی وفد کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں جو بڑی عزت احترام کے ساتھ کسی کے پاس جائے. ایک وفد صدر کو ملا جی، ایک وفد فلاں کو ملا بھی، بالکل وہ اچھی عزت والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اپنے رب کی ملاقات کو جائیں گے وفد کی صورت میں، اور جو مجرم ہیں وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے. کیونکہ یہ خدائی کا غیر خدا اور خدا کے بیٹے کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین چر جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے کانپ کے ٹوٹ پھوٹ کے اڑ جائے. کہ کوئی بھی خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے. کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یہ سارے کے سارے زمین آسمان کے لوگ رحمان کے پاس غلامی کی صورت میں آئیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں. آپ بھی محبوب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے بھی تو اللہ کی بات کو مانے تو لوگ بھی آپ سے آپ کو دیکھیں کہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگ کیسے
بھاگ بھاگ کر ان کی زیارت کے بارے میں عبداللہ بن مبارک جب بغداد میں آئے رحمہ اللہ تو لوگ چاروں طرف سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑے. اس وقت ہارون رشید کا زمانہ تھا. بیگم اوپر بیٹھی دیکھا لوگ بھاگے آ رہے کہ حملہ ہو گیا, کیا ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ بزرگ ہیں لوگ ان کی زیارت کو آئے. شام کو جب آئے واپس حضرت ہارون تیری کیا حکومت ہے, ایک بندے کو بلاتا ہے 10 بندے بھیجتا ہے بار بار. یہ بن برائے جن کے لیے تجارت کے لیے لوگ ہیں, حکومت بہن کی لوگوں کی ہے, یہ دینوں پر حکومت کرتے ہیں. تو ہم انزلنا الیک القرآن تشریحا, یہ وہ آیتیں ہیں جس سے حضرت عمر نے سن کر اسلام قبول کر لیا تھا. اس میں توحید ہی کا ذکر ہے شروع میں سورہ طہ, اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ آگ لینے کے اللہ نے نبوت عطا فرما دی, اس سے پہلے کے نمبر ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ ذرا دھیان سے سن, کیا میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. میری عبادت کرنا, نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. یہ نماز پڑھتے رہو گے تو میرا اور تمہارا تعلق رہے گا. ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے. کیا کر لاٹھی ہے آگے ان کا کیا کرتے ہو؟ وہ خود ہی بتانے لگے میں پتے اجاڑ دیتا ہوں, فلاں فلاں کرتا ہوں. تو بہرحال اس کو ذرا پھینکا تو سانپ ہے, ہاتھ کو بغل میں ڈالے, نکالے تو سفید تھا. اور میں یہ 2 معجزے ہیں, یہ لکھ کر فرعون کے پاس جا اور اسے توحید کا سبق پڑھا. یا اللہ میرا سینہ کھول دے, میرا کام کو آسان کر دے. وہ دعا مانگی, لمبی دعا ہے. اور جو ہمیشہ ہر نماز فرض کے بعد یہ پڑھتے رہتے ہیں, زبان بھی لطف بھی ختم ہوتی ہے, دل بھی کھلتا ہے, توحید گھٹتی ہے. اللہ نے فرمایا جو تو نے مانگا میں نے سارا کر دیا. بھائی کی دیر مدد کے لیے وزیر کے رب بنا دیا اللہ. اور میں نے صرف یہی نہیں دیا, آپ کے ساتھ پہلے بھی بڑے احسان کیے. فرعون مجھے مارنا چاہتا تھا, تو کہتے پیدا بھی نہ ہو تو ہم نے پیدا کر دیا, پھر پلے نہیں ہم نے اس کی گود میں بڑھا دیا. یہ سارے اس سے تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. اب تمہاری باری یہ ہے کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جا کر توحید کا ڈنکا بجاؤ, ان کو سمجھاؤ. وہ تو ہماری بات نہیں سنیں گے, تو میں جیسا اسما و آرام, میں دیکھوں گا بھی اور سنوں گا بھی وہ کیا کہتا ہے. بس تم نے جا کر کہہ دینا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں, بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کلمہ بھی پڑھ. والسلام علی من اتبع الہدی, سلام پیش کرنے کا طریقہ غیر مسلم کو سلام. السلام علی من اتبع الہدی کے ساتھ کیا جاتا ہے. فرعون کے ساتھ بات چیت ہوئی جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. اس نے کہا کہ جو آپ کو ابھی سے توحید کی طرف بلا رہے ہیں تو پہلے لوگوں کا کیا بنے گا. قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي, اور میں تو اس کا ٹھیکیدار نہیں, وہ گزر گئے, بول جانے خدا جانے بات اب کی ہے. میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. اس نے زمین بنائی, آسمان بنایا, سب کچھ اس نے بنایا ہے. اس کا تو کھا رہے ہو اور پی رہو, اس کی توحید کو مان لو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم, اسی زمین سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں لوٹائے جائیں گے, لوٹا دیں گے, قبر اسی میں ہے, اور اسی زمین سے ہم تمہیں نکال دیں گے. معجزات بھی دکھائے تو اس نے کہا یہ تو آپ جیسی باتیں دکھا کر ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو جادو ہے. لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, وہ تو اپنے جادو سے ہمیں ملک سے نکال کر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح بھی کوئی اچھا نیک آدمی آگے روز دیکھو کہ حکومت مسجد اور مدرسہ اور ادھر جا کر یہ ہمارا کام ہے. ہم چھت کی طرح مقابلہ کریں گے جادو کے ساتھ,
ٹائم بتا میرے ٹائم یہ ہے کہ چھٹی کا دن ہو اور دوپہر کا وقت ہو، لوگوں کو بلائے گئے، مقابلہ ہوا تو میدان میں ہی وہ جو جادوگر تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم جادوگر ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ جادوگر نہیں، ہم تو آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، لوگوں کو رسیاں سانپ نظر آتی ہیں اور یہ حقیقی سانپ ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، وہ سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دھمکی دی، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو کوئی سزا دے نہیں سکتا، چنانچہ اس کو ان کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا، ہاتھ پاؤں سے کاٹ کر تاکہ تڑپتے ہوئے مر جائیں، اور ان کو کہا کہ میں سزا دوں گا، کوئی ایسا نہیں دے سکتا۔ تو وہ پختہ اتنے تھے جادوگر، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون اب تیرا ڈر ہمارے دل میں نہیں رہا، جو کر سکتا ہے کر لے۔ ان دلوں میں اب ایمان آ چکا ہے، جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایمان نکل نہیں سکتا بس۔ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہ معاف کر دے، اور اس کے نبی کا ہم نے مقابلہ کیا تھا، اس گناہ کی بھی معافی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ میرے بندوں کو لے کر اس مصر کو چھوڑ کر اپنے آبائی پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے وہیں واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے، آگے دریا کا واقعہ آپ ایک دفعہ سن چکے ہیں، وہ خشک ہو گیا اور فرعون پیچھے گیا تو وہ اس میں غرق کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پر گئے تھے کتاب لینے کے لیے، پیچھے لوگوں نے بچڑے کو یعنی سونا جو ان کے پاس زیور تھے اس کا بچڑا بنا کر اس کو پوجنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، واپس آئے تو پہلے ان سے پوچھا اور اپنی قوم کو بھی جو ہے فرمایا کہ کیا کہ لمبی مدت ہو گئی تھی، میں ادھر گیا تم پیچھے بچڑے کی بات شروع کر دی۔ اس نے کہا ہارون نے جو اپنا سامری نے ایسا کیا ہے، تو ہمیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ کے ادھر چلے گئے اور خدا تعالیٰ ادھر آ گیا ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالَ هَذَا إِلَٰهُكُمْ، انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ فَنَسِيَ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچڑا ہے، اس قرآن کی آواز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ان کی کوئی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے آ کر پوچھا، تو ہونا بھی چاہیے اپنے خلیفے سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تیری ذمہ داری تھی تو نے کیا کیا۔ پکڑ لیا سختی سے بالوں کو اور جھنجھوڑنے لگے، کہنے لگے ابنا لا تاکل بالحجتی ولا بعصیتی خشیت ان تکون فضلا بین بنی اسرائیل، بھائی جان ماں کے بیٹے ہیں تو مجھے سزا نہ دے، میرا کوئی قصور نہیں، اگر میں ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیتا، کئی مر گئے ہوتے پھر ہوتے، پھر آ کر آپ اعتراض کرتے کہ میری انتظار نہیں کی اتنا وقت، تھوڑا سا انتظار کر لیتے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اور سامنے تجھے کیا ہو گیا تھا، کیا تکلیف تھی، تم نے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ اس نے کہا میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے وہ زمین وہ مٹی اٹھائی تھی جس کی وجہ سے وہ ہوتا تھا اپنا سبزہ ہو جاتا تھا، میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے، وہ میرے پاس تھی، میں نے بچڑا بنایا، اس سونے کو پگھال کر اس کو مٹی ڈال دی، کوئی آواز کر ایسا تو خدا بنایا دنیا میں، ابھی تجھے پہلے پھر فوج یہ سزا ہے، لوگوں کو اپنا کرنا تھا، اب تو تیرے قریب آئے گا تو کہے گا لام صاف لام صاف نہیں سکتے رہے ہو میرے، کیونکہ جو ہاتھ لگ جاتا تو وہ اس کو بخار ہو جاتا، برداشت کے قابل نہ ہوتا، تکلیف ہوتی۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا، اس کا خلاف نہیں ہوگا، تو نے جس کو معبود بنایا تھا بچڑے کو اپنی اس کی گد بنتے تھے، ہم اس کو جلا کر ریزہ ریزہ کر کے اپنی دریا میں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ خدا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، معبود تو صرف اللہ ہی ہے۔
قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں پہنچ کر تم کہو گے 10 دن شاید ہم دنیا میں رہے ہوں گے، بلکہ تمہارا زیادہ حساب آ رہا ہوں، تو کہے گا صرف ایک دن گئے ہیں، پہاڑ بدل جائیں گے۔ فرمایا پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، اور نچلی جو گہری جگہ ان میں پہنچا دیں گے، اور میدان کو برابر کر دیں گے، بالکل سارا میدان برابر ہو جائے گا۔ اس دن جو آواز لگے گی فرشتے کہیں گے ادھر آؤ، تو لوگ پیچھے اس کے بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، وہاں سفارش بھی کوئی کام نہیں دے گی، نہ کہ اس کو سفارش کر سکے گا، سب کے چہرے اور گردنیں جھکی ہوئی ہوگی خدا تعالیٰ کے سامنے۔ ہاں جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ اس مصیبت سے بچ جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ واقعہ بھی کئی دفعہ گزرا، اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز میں یاد دلاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، ابلیس نے انکار کیا تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور اس نے پھر تمہارے باپ کو ماں کو جنت سے نکلوایا، اور آج تک کمر کس کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے عقل سے کام کرو۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر پہلے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو چکی کہ جب تک ان کو نہیں مارنا اور کب تک دنیا کو باقی رکھنا ہے، تو کبھی سے تمہارا کیا پاچک ہو گیا ہوتا، لکانا نظام عذاب تمہیں لازم ہو گیا ہوتا۔ فاصبر، اے میرے محبوب، ان کی باتوں پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد کریں صبح و شام، یعنی ہر وقت، رات کو بھی دن کو بھی تسبیح پڑھیں، یہ آپ کا کام ہے، اور امت کی کام بھی یہی ہے۔ اور آپ کی نظریں دنیا کے مالدار لوگوں کی طرف نہ جائیں کہ وہ ایمان لائیں گے، تو پھر جو ایمان لائے گا وہ بھی سونے بڑھ جائے، اور جو نہیں لاتے ایمان کا کتنے مالدار اور خوبصورت ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ، وہ بھی آپ کے انتظار میں ہیں، آپ بھی انتظار میں رہیں، جان لیں گے، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون دنیا میں سیدھے راستے پر اور ہدایت پر تھا اور کون گمراہ اور غلط تھا۔ اس کا سب فیصلہ میدان محشر میں ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو تمہاری زندگی ہے قبر کی، اس سے پہلے جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں اگر تم نے جو ہے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر اس میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور نہیں راضی کیا تو پھر دنیا اور آخرت تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ جو بڑا سنا ہے قبول المقبول فرما دیں، حق کو یہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، اس کے اندر سمندر ہیں باتوں کے، حکمتوں کے۔ یا اللہ بس ہمیں ہدایت نصیب فرما دیں، قرآن کو اپنے بات کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن پاک کو ہمارا سفارشی بنا دیں، اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔